وہ جو فکری گمراہی لوگوں کو لگی اور تاریخ کے صفحات ان کی فکری گمراہیوں سے بھرے ہوئے ہیں، الوہیت کے، بیٹے ہونے کے، ابن ہونے کے، شریک ہونے کے، سہیم ہونے کے، ان ساروں کی بے خونی رب کائنات نے فرمایا من انفسکم، میرا محبوب تم میں سے ہے۔ ہاں یہ خیال رکھنا تم میں سے ہے پر تم جیسا نہیں ہے، تم میں سے ہے پر تم جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ تم نہ ساری کائنات میں نہ کوئی صورت میں آپ جیسا ہے، نہ سیرت میں آپ جیسا ہے، نہ جمال میں آپ جیسا ہے، نہ کمال میں آپ جیسا ہے، نہ منال میں آپ جیسا ہے، نہ جود میں آپ جیسا ہے، نہ سخا میں آپ جیسا ہے، نہ عطا میں آپ جیسا ہے، ہر شے میں۔ اور یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی کمالات عطا کیے، کمال عطا ہونا ایک بات ہے، لیکن جس کمال کو بھی عطا کیا تکمیلی شان کے ساتھ عطا کیا، یعنی وہ کمال اوروں میں اپنے اپنے درجے میں نظر آئے گا، لیکن وہی کمال جب مصطفیٰ کی طرف منسوب ہوا تو سب سے جدا ہو گیا۔ نبوت ایک کمال ہے، دیگر نبیوں کو بھی نبوت عطا ہوئی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ نبوت کمال ہے، مختلف افراد کو عطا ہوا، مگر اسی نبوت کی نسبت جب محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی تو صرف نبی نہیں کہلائے، امام الانبیاء کہلائے۔ رسالت کمال ہے، اوروں کو بھی رب کائنات نے عطا کیا، وہ رسول کہلائے، مگر جب رسالت کی نسبت ذات محمد مصطفیٰ سے ہوئی تو وہ سید المرسلین کہلائے۔ جس کمال کو بھی دیکھیں گے، جس کمال پر نظر کریں گے، مخلوق میں اپنے اپنے درجے میں نظر آئے گا، اپنے اپنے منصب کے مطابق نظر آئے گا، اس کی حیثیت کے مطابق نظر آئے گا، مگر وہی کمال جو مخلوق میں اس کے درجے میں نظر آئے گا، جب اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی تکمیلی شان کے ساتھ نظر آئے گا، یعنی ایسے نظر آئے گا کہ نہ اس سے پہلے خدا نے کسی کو دیا، نہ آپ کے بعد کسی کو وہ کمال اس طرح نصیب ہوگا، تکمیلی شان کے ساتھ عطا کیے۔ فرما من انفسکم، تو اتنے جامع الصفات ہوں، جامع الکمالات ہوں، تو اس لیے عقیدے کی اصلاح کی کہ بار بار تمہیں پڑھایا گیا کہ من انفسکم، وہ خدا کے بندے ہیں اور خدا کے رسول ہیں۔ یہ ایک جہد ہے اہل محبت کا من انفسکم کو سمجھنے کا، کہ ہمیں کیوں بتایا گیا کہ عقیدت بھی رہے، عقیدت بھی رہے اور عقیدہ بھی درست رہے۔ عقیدت اور عقیدے کو گڑبڑ نہ کرنا، عقیدت میں عقیدے کی دیواروں کو نہ گرانا، اور عقیدے کے نام پر کہیں جہالت کو اپنے گلے نہ ڈال لینا۔ جب عقیدت کا مرحلہ آئے، من انفسکم میں کمالات مصطفیٰ کو دیکھ کر ان کی امتیازی شان کو دیکھنا، اور جب عقیدے کی باری آئے من انفسکم کہہ کر سارے گمراہ فرقوں سے بچ کر یہ خیال کرنا کہ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، کوئی بھی مخلوق میں اپنے خالق کا ہمسر نہیں ہو سکتا، نہ ذات میں ہو سکتا ہے، نہ صفات میں ہو سکتا ہے، نہ کمالات میں ہو سکتا ہے، کسی ایک گوشے میں بھی کوئی مخلوق اپنے خالق کا ہمسر نہیں ہو سکتا، چونکہ کمالات ایسے ہیں۔ اور اسی لیے محدث بریلوی امام اہل سنت نے بڑا خوبصورت نظم میں اس بات کو بیان فرمایا، جب حضور کے کمالات کی باری آئی تو فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ تناہی کہتے ہیں ایک ہوتا ہے لامتناہی، جن کی کوئی شمار نہ ہو، جنہیں گنا نہ جا سکے، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، زندگی تمہاری گزر جائے، شمار نہ کر سکو، شکر ادا کرنا تو بعد کی باتیں ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، فرمائے کہ ہماری گنتی میں آ جائیں، ہماری گنتی میں اس عیب سے اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، آپ کے کمالات کو۔ حیران ہوں میرے شاہ،
کہ کیا کیا کہوں تجھے، کمالات اتنے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے ایسے جامع الصفات بنا کر بھیجا، جامع الکمالات بنا کر بھیجا کہ میں حیران ہوں کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن پھر عقیدے کی بھی اصلاح کر دی۔ فرمایا کمالات پر نظر کرتے کرتے کہیں بہک نہ جانا، اسے کہتے ہیں عقیدہ، اسے کہتے ہیں علم، اسے کہتے ہیں فکر کی صلابت اور فکر کی اصابت۔ فرمایا کہ حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، وہاں کمالات کا بیان ہے لیکن پھر عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ فرمایا عقیدت وہ ہے، عقیدہ یہ ہے، دونوں چیزیں بیک وقت ایک شعر میں ملا کر بیان کر دی۔ جب صفات اور کمالات کی باری آئی، اپنی حیرت کا اظہار کیا، اپنے عجز کا اظہار کیا، اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور کہا کہ میرے بس میں تو نہیں آپ کی شان بیان کرنا۔ جب عجز کا بھی اظہار ہو گیا تو پھر فرمایا کہ اتنی کمال و کمالات والا پھر ہے کون؟ اب عقیدے کی باری تھی، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، سب کچھ ہیں لیکن اس کی مخلوق ہیں، خلق کے سب کے مولا واقع ہے۔